آج بنارس کے مسلمانوں کا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں اور ان ہندوؤں کا مسئلہ ہے جو نہیں چاہتے کہ ملک کسی طریقے سے ایسے حالات میں پہنچا جائے یا ڈھکیلا جائے جہاں پر فرقہ بندی ہو، اور ملک کے اکثر لوگ، کیونکہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہندوستان میں آج بھی وہی معاشرہ ہے، وہی سماج ہونے کے باوجود مسلمان بھی یا ہندو دو حصوں میں ان کو بانٹ دیا گیا ہے۔ ایک خطہ سرمایہ داروں کا ہے اور دوسرا خطہ جو ہے وہ ہے جو بالکل غریبی، مفلسی اور بے بسی کے شکار ہے۔ میں معذرت سے اور بہت ہی ادب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت دانشمند لوگ موجود ہیں، یہاں پہ سرمایہ کار، مسلمانوں کے سچے سرمایہ کار جن کا سرمایہ زکوٰۃ میں اور خیرات میں لگتا ہے، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کر میں بہت ادب سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک تاریخی موڑ پر ہندوستان کھڑا ہوا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ اگر صحیح معنوں میں اور ہندوستان کے ان ہندوؤں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ہندوستان کو ایک اکھنڈ اور جو ہے ترقی پسند ہندوستان دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں پہ متحد ہو کر ہم ہر مسئلے کا حل نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اگر انصاف صحیح معنوں میں ہم کو کرنا ہے تو آج ہندوستان کے اس شہر میں جو تاریخی شہر ہے، جو ہر مذہب کے لوگوں کے لیے متبرک مانا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کی جو اسپیشلی بنکر سماج کی جو کوشش ہے اور جو معاشی طریقے سے جو آپ کی طاقت اللہ کے کرم اور آپ لوگوں کی محنتوں سے اور نیک نیتی سے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر بنارس کی بنکر سماج کو کھڑا کیا ہے، ایک ذمہ داری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ میں جب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہندوستان کے تئیں بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص آپ کے سامنے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا جو کسی بھی طریقے سے، میں آپ کو میں بالکل کھلے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ادب، لحاظ اور متبرک جگہ اور جس قسم کے لوگ اور علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، لحاظ کر کے میں تھوڑی باتیں کر رہا ہوں کہ یہ شخص کسی بھی نقطۂ نظر سے ہمارے آئین کے دائرے کے اور اس ڈیموکریٹک سسٹم اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی نمائندگی کے قابل بالکل بھی نہیں۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، یہ انسان ہندوستان کے لیے خطرہ ہے، یہ انسان ہندوستان کے ہر فرد کے لیے خطرہ ہے، یہ انسان ہمارے کانسٹیٹیوشن کے لیے خطرہ ہے، یہ انسان ہماری پروسیس آف ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے، ہماری ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر سیدھے کام کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر سیدھے کام کا الٹا مطلب نکالتا ہے، اور اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات میں نے کہہ دی تو یہاں ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ ایک ایسی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ایک ایسی تاریخ اور ایسا اتحاد اور ایسی میسیج دینے جا رہے ہیں سارے ہندوستان کے لیے، خصوص کر ہندوستان کے 200 ملین مسلمانوں کے لیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ کا ایک ووٹ، آپ کا ووٹ صرف نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے ووٹوں کا آپ تجزیہ کر کے خود ان کی طرف سے اپنا فیصلہ کر کسی ایسے آدمی کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں جو فیصلہ آپ کریں گے وہ مسلمانوں کی مقدر آنے والے سالوں میں اس پہ اس کا اثر رہے گا۔ آپ کس کو ووٹ کریں گے وہ تو آپ کا مسئلہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے یہاں پر کہنے کا کہ ہم اس کو ووٹ دیں یا اس کو ووٹ دیں۔ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں، حالات کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جب نمائندے سامنے ہوتے ہیں اور ہر نمائندے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، میں نے ایک نمائندے کی تاریخ آپ کو بتا دی جس کی بہت واضح طور پہ ہے اور جس قسم کا بوال لاسٹ کچھ گھنٹوں میں چل رہا ہے۔ چھوٹی سی بات، ایک آپ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، ڈی ایم کے آرڈر کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کس بات کو مانیں گے؟ یہ لوگ اپنے لوگوں کی بھی بات نہیں ماننے والے ہیں، یہ کسی کی چلنے دینے والے نہیں ہیں، یہ خود ہردھر اور جو ہے خود پسند اور جو ہے ملک کے اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ یہ سری بات ہے، لیکن اب آپ کے پاس مقابلے میں لوگ کون ہیں؟ اب لوگ جو ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی یہاں کافی مقررین نے کہا کہ آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیریکٹر کیا ہے، پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ایک آدمی اگر ہے تو وہ سول سروسز کے بیک گراؤنڈ کا ہے، اور وہ آدمی اس کی ہسٹری اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو پورا موقع بھی نہیں ملا، لیکن وہ دل سے ایک
काम को बराबर करने वाला है, वो ये है कि इस मुल्क की सियासत में एक ऐसा भूचाल लाने की कोशिश कर रहा है जिस भूचाल से गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू और गरीब दलित, एससी या कोई भी या समाज के अच्छे लोग जो ईमानदारी की सियासत करना चाहते हैं वो लोग, जो ईमानदारी से तिजारत करना चाहते हैं वो लोग, जो ईमानदारी से अपने घरदार को संभालना चाहते हैं वो लोग, ईमानदारी से, खुश अखलाकी से, अदब से, लिहाज से और अमन से रहना चाहते हैं, उन सारे लोगों के लिए दर्द रखता है, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वो आदमी ये कोशिश कर रहा है इस वक्त कि मुल्क में एक ऐसा माहौल बने जिस माहौल में लोगों को कहने का इख्तियार हो, लोगों को हर अपने हुकूक को मांगने का इख्तियार हो, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें वो लोग कहकर सामने आ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तो दूसरा आदमी जो है वो क्या, उसकी तारीफ आप लोग ज्यादा समझते हैं, उसकी तारीफ आप लोग ज्यादा समझते हैं। मैं एक आखिरी पॉइंट करके बात खत्म करूंगा क्योंकि बहुत लोग बात करेंगे, आप उस बात पर गौर से सुनिए मेरी बात। 12 साल से मैं हर मेरी पब्लिक स्पीच में और मेरे ब्लॉग पे हर जगह मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, कांग्रेस खुल के बोल रहा हूँ, कांग्रेस, सोनिया गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, मनमोहन सिंह की कांग्रेस। 2002 में गुजरात में नरेंद्र मोदी इख्तियार में आए। अब आज हम 2014 में, ये 12 साल से नरेंद्र मोदी साहब वहां मौजूद है। जैसे आया कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में क्या हुआ वो आप सबके सामने है। मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, कांग्रेस को जब इख्तियार में थी, 10 साल से इख्तियार में, 2004 से, ये सारा कुछ हो चुका था। अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है, गुजरात में जो लोग गुजरात से ताल्लुक रखते हैं या आप जो लोग गुजरात गए हैं देखे होंगे, कोई भी कोशिश कांग्रेस ने की ही नहीं कि नरेंद्र मोदी के खतरनाक इरादे और बढ़ते हुए कदमों को किसी तरीके से रोक दिया जाए। अगर कोई कहता है कि वो किसी भी तरीके से छोटी सी भी कोशिश, यहाँ तक के 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्ले कार्ड, बड़े बड़े उनके पोस्टर्स लगाए गए थे। ये लोग नहीं चाहते थे किसी तरीके से वहां पे वोट बटे और ये नरेंद्र मोदी हारे। ये पोस्टर्स को अपने कैडर से, मैं आप गूगल करिए, आप मालूम कीजिए कि 2009 का इलेक्शन किस तरीके से कांग्रेस ने लड़ा। कभी भी इन्होंने हुकूमत का दावा गुजरात की हुकूमत के सामने पेश नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि ये अपने पोस्टर अपने ही आदमियों से हटा दिए। इसलिए इनको मालूम है कि जब तक नरेंद्र मोदी एक खतरा नहीं बनेगा हिंदुस्तान में, यहाँ का गरीब और यहाँ के पिछड़े लोग और मुसलमान खतरा नहीं समझेंगे, हमारी सियासत हिंदुस्तान की गति पर नहीं चलेगी। तो ये लोगों ने